أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے رہنمائی ہے اور رہنمائی کی واضح دلیلیں ہیں، اور یہ حق اور سچ میں فرق کرنے والا ہے. تو جو تم میں سے کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم اس گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے اس نے تمہیں رہنمائی کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ عنقریب تم پہ ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ نے اس کے روزوں کو تم پہ فرض قرار دیا ہے، اور رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اختیار میں چھوڑ دیا ہے. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ روزے فرض کیے، اور یہ روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہوئے بلکہ یہ وراثت سیدنا آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلی آیات میں فرماتا ہے کہ ہم نے پہلی قوموں پہ بھی روزے فرض کیے تھے، جس طرح تم پہ فرض کیے اسی طرح پہلی قوموں پہ بھی فرض تھے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ اور یہ کلمہ شہادت
جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے شیطان کے کہنے پہ لوگ بھلا چکے تھے، لوگ ان چیزوں کو گم کر چکے تھے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پہ ان ساری چیزوں کو کھڑا کیا، بیت اللہ بنایا، دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، دعا کی کہ اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج جو ان پہ تیری آیات کو تلاوت کرے۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی، وہ وراثت، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کو عطا ہوئی۔ قرآن مجید سیدنا اسحاق علیہ السلام جو ان کے بڑے بیٹے ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ان کے چھوٹے بیٹے، ان کے بارے میں یہ ان کی صفات میں یہ ذکر کرتا ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، لیکن پھر اس کے بعد سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر آتے رہے۔ ہوتا کیا تھا، ایک نبی آیا، وہ اس دنیا سے گیا نہیں، اسی نسل میں ایک دوسرا نبی آ گیا، یہ سلسلہ چلتا رہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ وراثت، وہ لیگیسی، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دی گئی، جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آج تمہیں وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو اس سے پہلے معلوم نہیں، اور مجھے آج ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لوگ اس کو دین فطرت پہ پیدا کیا، دین حنیف پہ، اور اس کی ساری کمائی کو حلال قرار دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر شیطان کے کہنے پہ لوگوں نے کیا کیا؟ جو اللہ نے حرام کی تھی چیزیں ان کو حلال کر لیا، جو حلال تھی ان کو حرام قرار دے دیا، اور پھر اللہ کے ساتھ لوگوں نے شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، جس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، کوئی دلیل۔ اس لیگیسی کو، اس وراثت کو بنی اسرائیل نے بھلا دیا۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے بھی اس کو بھلا دیا۔ پھر مسلمہ امہ کو یہ سورہ بقرہ میں ساری ہسٹری بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، کہ جب وہ آئے جتنے احکام تھے وہ سارے کے سارے یہودی سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے والے کام بتا رہا ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں مانا کہ وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں آئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ انہوں نے نسل فخر کیا اور پیغمبر کو یہ جانتے ہوئے، اس طرح پہچانتے ہوئے، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ اور پھر اللہ نے
وہ سارا کا سارا اعزاز چھینا اور اللہ کے نبی کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے وارث ہیں، یہودی یہ نصارہ جو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے وارث ہیں، آج ان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اگر صحیح ان کے وارث ہوئے تو اس قبلے کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھیں گے، لیکن وہ ہکے بکے رہ گئے۔ اللہ نے وہ اعزاز چھین لیا، وہ وراثت چھین لی اور امت محمدیہ کو دے دی، اور روزہ بھی اسی وراثت کا نتیجہ ہے، یہ ان کی وراثت ہے۔ پہلے اس کی شکل مختلف تھی، پھر مسلم امہ پہ بھی جب سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو دیکھا کہ عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں ان کے۔ پوچھا کہ کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ کہ آزادی دی گئی تھی ان کو، بنی اسرائیل کو، اس لیے رکھتے ہیں۔ تو وہ روزہ رکھا، پھر اللہ نے بتدریج روزوں کو فرض قرار دیا، پھر کہا کہ آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں، جس کو قرآن مجید کی اس سے پہلی آیات کہتی ہے ایام معدودات۔ یہ رمضان کے مہینے کو نہیں کہتی، یہ آیت رمضان کے مہینے، رمضان کے روزوں سے متعلق نہیں، جب رمضان کے روزے 1 مہینہ فرض ہوئے، یہ 1 مہینے کے بارے میں نہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہی آگے چل کے حج کے بارے میں جب معدودات کا لفظ آتا ہے تو وہاں 9 سے کم تعداد کو معدودات کہا جاتا ہے۔ تو وہ 3 روزے مراد تھے، اس میں 3 آپشنیں تھیں۔ روزہ رکھو، نہیں رکھ سکتے تو کیا کرو؟ اگر مریض ہو، سفر پہ ہو، جب صحیح ہو جاتے ہو رکھ لو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر فدیہ دو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس پورے مہینے کے روزوں کو فرض قرار دے دیا، اور اس رمضان کے مہینے کو اس لیے چنا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس رمضان کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ رمضان قرآن کا بھی مہینہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ وہ رات کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ لیلۃ القدر ہے، اس میں ہم نے نازل کیا۔ اب قرآن مجید میں ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اور یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو قرآن اتارا۔ تو کوئی سمجھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ شاید کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے دونوں باتوں میں۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ نے پہلے میں لوح محفوظ میں قرآن کو لکھا، اور لیلۃ القدر کو وہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا، جس کو بیت العزہ کہا جاتا، اس پہ پورے قرآن کو اتارا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 22 سے 23 سال کے عرصے میں اتارا۔ یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی آپ کو یہ نہ کہے دے کہ آپ کی کتاب میں کنٹراڈکشن ہے، اللہ ایک جگہ پہ کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ کہتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں اتارا لیلۃ القدر کو، اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ چند آیات کر کے، تھوڑی تھوڑی پارٹس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ اور اس مہینے کے روزوں کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرض قرار دے دیا، اور جو اس کا قیام ہے، رات کو قیام کرنا، اس کو انسان کے اختیار میں چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور پورے ہوش و حواس اور پورے احتساب کے ساتھ اس ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان و من قام رمضان، پہلے فرمایا کہ جس نے روزے رکھے، پھر فرمایا وہ من قام رمضان، جس نے قیام اللیل کیا، قیام اللیل کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رات کو قیام کیا اور اللہ کے قرآن کو سنا، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تیسرا ارشاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گویا کہ قرآن اور رمضان باہم ایک دوسرے کا گہرا تعلق ہے، اور جو آج ہم نے سمجھا ہے نا روزے اور تراویح کا مقصد، جو ہم سمجھتے ہیں، قرآن مجید اس کو یہ نہیں کہتا۔ اب وہ قیام کتنا ہونا چاہیے، رمضان کا مہینہ ہے، قیام کتنا ہونا چاہیے، یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے کملی اڑانے والے، رات کو آدھا یا اس سے بھی کم حصہ قیام کیا کرو، اور پھر فرمایا کہ اس سے بھی بڑھا سکتے ہو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ اب یہ قرآن مجید کا حکم ہے، قرآن کو کتنا سننا ہے، کتنا قیام کرنا ہے، اور آپ اپنی 1 گھنٹے کی تراویح جو ہم پڑھتے ہیں اس سے مقابلہ کریں ذرا، کیا ہم اتنا سنتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رمضان اور قرآن، روزہ اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کی، روزہ رکھنے والوں کی اور قرآن کے پڑھنے والے کی، یہ دونوں سفارش کریں۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ، میری وجہ سے اس بندے سارا دن کچھ نہیں کھایا، طرح طرح کی نعمتیں موجود تھیں، ہاتھ تک نہیں لگایا، کس وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ آج میں سفارش کرتا ہوں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ قرآن آئے گا، قرآن کہے گا اے اللہ، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکا، الفاظ سنیں، سونے سے روکا، یہ میری وجہ سے رات کو سو نہیں پایا، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اب دیکھیں ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کس قدر تعلق ہے۔ بھائی انسان کے اندر 2 شیر بھوکے ہوتے ہیں، ایک برائی کا اور ایک اچھائی کا،
ہر انسان کے دل کے اندر یہ نیگیٹو اور پازیٹو کی جنگ ہمیشہ رہتی ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ رہتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو برائی کا بھیڑیا ہے، برائی کا شیر ہے، ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن جو اچھائی کا ہے، جب وہ برائی کے بھیڑیے کو یا شیر کو کھانا کھلائیں گے تو کون طاقتور ہوگا؟ برائی کا۔ اور اچھائی کے بھیڑیے کو ہم کچھ نہیں کھلاتے۔ یہ سمجھ لیں، یہ رمضان کا مہینہ کیا کرتا ہے؟ انسانی جسم کے اندر دو ایلیمنٹ ہیں، ایک اس کا جسم اور دوسری اس کی روح۔ جسم کس چیز سے بنا ہے؟ خلق آدم من تراب، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، گارے سے اس کو خشک کیا گیا، پھر ڈھانچہ بنا۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ اپنی روح کو ڈالا۔ روح کس طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہاں پہ ہے؟ آسمانوں پہ۔ اور جسم کی مٹی کہاں سے لی گئی؟ اس زمین سے۔ اور اس ہمارے جسم کو جو مٹی سے بنا ہے، اس کی ضروریات ہیں، اور اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ آپ کے سارے سبزیاں، پھل، کھانے کہاں سے آتے ہیں؟ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم وہ پورے 11 مہینے کھاتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا وہ شیر اور بیڑیا، جو اچھائی کا بیڑیا، جو ہماری روح ہے، جو اللہ نے ڈالی ہمارے دل کے اندر، اس کو اللہ لائٹ کہتا ہے، روشنی۔ ہمارے دل کے اندر ایمان کی روشنی ہے، کیونکہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان کی کمر سے اللہ نے وہ ساری روحیں نکال لی جو قیامت تک کے لیے پیدا ہونی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اور پھر اس روحوں کو خطاب کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں۔ ہماری روح کے اندر وہ لائٹ، وہ ایمان موجود ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو فرشتہ وہی روح لے کے آتا ہے، وہ لائٹ، وہ روشنی، وہ انڈیل دیتا ہے جسم میں، پھر یہ ایک جسم توانا بنتا ہے اور پھر انسان بنتا ہے۔ لیکن ہم 11 مہینے اس جسم کی تو ضروریات پوری کرتے ہیں، مختلف قسم کے اس کے اندر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، اجزاء خوراکی کے اندر۔ کسی کو فولاد کی کمی ہے، کسی کو کیلشیم کی کمی ہے، وہ ساری کی ساری غذائیں ہم ڈاکٹروں سے تجویز کرواتے ہیں اور اپنے جسم کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات کے پیچھے ہم چلتے ہیں سارا سال۔ لیکن اللہ نے اس مہینے کو انسان کی روح کو اوپر اٹھانے کے لیے، اس کو توانا کرنے کے لیے انسان کے اختیار میں دے دیا۔ اور روزہ اس لیے بنایا کہ جسم میں کمزوری ہوگی تو دوسرا شیر جو ہے وہ کچھ کھائے گا تو بڑا ہوگا، طاقتور ہوگا۔ اور انسان کی روح کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ قرآن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ وحی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور روح بھی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی،
روح تو امر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور روح کو سکون کون دیتا ہے؟ قرآن، کیونکہ وہی۔ اور خدا کی قسم اس رمضان کے اندر 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، نہ اس سے قبل اتنے بڑے واقعات ہوئے تھے، نہ اس کے بعد قیامت تک ہوں گے۔ پہلا واقعہ اس قرآن کا اس مہینے میں نزول، اور دوسرا واقعہ جنگ بدر کا۔ جنگ بدر کو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن اس کو کیوں اللہ نے قرآن مجید میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن دیوار کہا؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ قوم جس نے اس قرآن کو سمجھا تھا، جس نے اپنی زندگیوں پہ اپلائی کیا تھا، جب کفار کے میدان میں، کفار کے مقابلے میں میدان میں آئی، خدا کی قسم انہوں نے اپنے سگے رشتہ داروں کو کاٹا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر باپ سامنے آیا اس کا گلا اڑا دیا، اگر بیٹا سامنے آیا اس کا گلا اڑا دیا، اگر بھتیجا سامنے آیا اس کا گلا اڑا دیا۔ کس لیے؟ انہوں نے اپنی پرائرٹی اللہ کو دے دی، سب سے اوپر اللہ کو رکھا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ، اور اس مقصد میں چاہے باپ آ جائے چاہے بیٹا آ جائے میدان میں، مقابلے میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ میں مثالیں دیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدائی کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، جو جنگ بدر کے بعد فتح مکہ پہ ایمان لایا تھا، اس نے اپنے بابا کو کہا، بابا میرے تلوار کے نیچے تم جنگ بدر والے دن 2 دفعہ آئے تھے، میں نے چھوڑ دیا باپ سمجھ کے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ عبد الرحمن تم نے 2 دفعہ چھوڑا، خدا کی قسم تم 1 دفعہ میرے سامنے آ جاتے میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ اس لیے پھر ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھو، جراح ان کے دادا کا نام ہے، انہوں نے ایک سر پکڑا ہوا ہے کاٹ کے، کان سے پکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا کس کا سر ہے؟ ابو عبیدہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ میرے باپ کا سر ہے جو تمہیں گالیاں دیتے تھے، جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ساری عمر انہوں نے اپنے باپ کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگایا، انہوں نے اپنے دادا کا نام لگایا۔ کس کو پرائرٹی دی؟ اللہ کو۔ اور آج ہمارے اس ٹریننگ کے مہینے میں کتنے فیصد مسلمان ہیں جو مسجد میں؟ ہم سارے مسلمانوں کی بستی ہے، چند ایک ہوں گے غیر مسلم، لیکن ان کی ریشو نکال لو، ان دونوں مسجدوں میں گنتی کر لو، کتنے لوگ ہیں، ان کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کو سمجھا تھا انہوں نے اللہ کو اوپر رکھا اور سارے رشتوں کو قربان کر دیا۔ اس لیے فرمایا تھا کہ جنگ بدر والوں کے لیے جو بدر کے اندر شریک ہوئے صحابہ، وہ ساری زندگی بھی کوئی نیکی نہ کرے تو وہ بخشائے، وہ جنتی۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، ہدایت کے طالب ہو، رہنمائی چاہتے ہو، تو آؤ، میرا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ یہ صحابہ کی طرح تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ اور صحابہ کے جوش کا کیا عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر ایک دن مسجد میں آئے، قیام اللیل کیا، ساری کی ساری مسجد بھر گئی۔ دوسرے دن آئے،
صحابہ انتظار کر رہے ہیں عشاء سے، اور وہ تہجد کے ٹائم آتے تھے جو ان کی روٹین تھی۔ 3 دن آئے، چوتھے دن نہیں آئے۔ اب صحابہ پورے مسجد میں جمع ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اشتیاق اس قدر ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کو سنیں، قرآن کو سنیں۔ اور صحابہ کنگورے مار رہے ہیں، جیسے آج کل تھوڑی نماز لیٹ ہو جائے یا خطبہ لیٹ ہو جائے تو ہمارے مقتدی کنگورے مارنا شروع کر، شاید ہماری آواز سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جائے، لیکن نہیں آئے۔ اگلے دن فرمایا کہ اگر میں تمہارا یہ اشتیاق دیکھ کے، شوق دیکھ کر اگر روزانہ تراویح پڑھانا شروع کر دوں گا، قیام اللیل میں کھڑے کرنا شروع کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ تم پہ فرض قرار دے دے گا، تمہیں مشقت ہوگی، اس لیے نہیں آئے۔ کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ پیار اور محبت ہے کہ وہ اپنی امت پہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ مشقت۔ لیکن آج ہماری حالت کیا اس طرح کی ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح کا ہے جس طرح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا؟ یا وہ قیام اللیل جو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے یا صحابہ کیا کرتے تھے، وہ ہے ہمیں 1 گھنٹہ تراویح 2 منٹ لیٹ ہو جائیں حافظ صاحب اٹھا باہر پھینکیں گے، اتنا ہمارا شوق ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے۔ آج ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، کرسیاں تلاش کرتے ہیں، لیکن مشقت برداشت نہیں۔ اس مشقت کو برداشت کریں گے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے بھی گناہ کر چکے ہو نا سال میں، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اس شیر کو کھانا کھلانے کا ہے جو اچھائی کی نمائندہ ہے۔ روح، دل کے اندر جو لائٹ ہے، اس لائٹ پہ اللہ نے قرآن مجید کو بھی قرآن میں نور کہا ہے، روشنی کہا ہے۔ جب روشنی پہ روشنی پڑے گی تو تب یہ روح بیدار ہوگی، تب یہ روح کو سکون ہوگا۔ یہ جو سکون ہم سارا سال ڈھونڈتے ہیں نا، وہ ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس لیے ہمیں سکون نہیں آتا۔ ہماری روح کو جس طرح جسم کو ضرورت ہے تمہاری ساری خوراک کی، تمہاری جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کی، اس روح کو بھی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہدی للناس۔ قرآن کیا ہے؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور علی نور۔ یہ جو وحی ہے، یہ جب انسان کے دل کے اندر جو لائٹ ہے اس پہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو مثال دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک قندیل کی، وہ جگمگاتی ہے، روشن ہوتی ہے، پھر سکون ہوگا نا۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے تم فارغ ہو جاؤ، وقت نکالو، میں کیا کروں گا؟ تمہارے دل میں غنا اتنی بھر دوں گا اور تمہارے فقر کو مٹا دوں گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا کروں گا؟ تمہیں کاموں میں لگا دوں گا اور تمہارا فقر تمہارے ماتھے پہ لکھ دوں گا۔ آج ہمارے چہرے سے پڑا جاتا ہے فقیر آدمی، کیونکہ ہم دل کے امیر ہیں ہی نہیں، فقیر ہیں،
آج یہاں پہ کوئی افطاری کروائے، آپ لوگوں کی دوڑیں دیکھ لیں، جیسے کبھی ہم نے کبھی کوئی نعمت دیکھی نہیں ہے۔ کیا ہمارے رویے ہیں اس طرح جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے؟ وہ کس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس قرآن کی روح کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کا ترجمہ ہم نے نہیں پڑھا۔ سکولوں میں بڑی فیسیں دیتے ہیں، لیکن اس کے ترجمے کو پڑھنے کے لیے کیوں نہیں فیس ادا کرتے؟ اور لوگ تو فری پڑھاتے ہیں، فری پڑھ لو، جو پڑھنا چاہتا ہے مجھ سے پڑھ لو، آن لائن پڑھا دوں گا، کوئی پیسہ نہیں دوں گا۔ تو پڑھنے والا تو ہو، کیا ہم نے انتظام کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے مسلمان رکھنا ہے؟ آج کل کے دور میں جتنا الحاد بڑھ رہا ہے، جتنی کفار کی کوششیں ہیں تمہارے مسلمان بچوں کو ختم کر رہی ہیں، تمہاری مسلمانی کو، یہ جس طرح نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں، یہ تمہاری نسلوں تک کو پتہ نہیں ہوگا کہ کلمہ کیا تھا، نماز کیا تھی، روزہ کیا تھا، حج کیا تھا، زکوٰۃ کیا تھا۔ دیکھ لو آج اس نہج پہ جا رہے، ہمیں اس روح کو، اس کی غذا دینی ہے۔ ہدی للناس، تم نیکی اور بدی کی اس جنگ کے اندر نیکی کی طرف جانا چاہتے ہو تو آؤ۔ ہدی للناس، ہم نے قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت بنا دیا ہے، رہنمائی بنا دیا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو کچھ نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کیلشیم، آئرن وغیرہ، اسی طرح اس روح کو بھی ضرورت ہے رہنمائی کی، قرآن کی۔ قرآن کیا ہے؟ اس کے 3 نیوٹرینٹس ہیں۔ ہدی للناس، یہ آپ کو اچھائی کی طرف رہنمائی کرے گا، بلائی کی طرف رہنمائی کرے گا، روح کو پاکیزہ کر کے۔ پھر اس کے بعد وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، جب تم اس سے رہنمائی مانگو گے، جب اس کو مزید پڑھو گے، تو اس کے اندر سے رہنمائی کی دلیلیں تمہیں ملیں گی، رہنمائی کی دلیلیں، نشانیاں۔ والفرقان، جب اور آگے بڑھو گے، جب اچھائی کی دلیلیں ملیں گی، رہنمائی کی دلیلیں ملیں گی، پھر کیا ہوگا؟ تم پھر حق اور سچ میں فرق کرنا جان جاؤ گے۔ یہ قرآن سچ اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، تم یہ فرق کو جان جاؤ گے۔ یہ جو تمہارے دل کے اندر لگی ہوئی جنگ ہے نا اچھائی اور برائی کی، وہ تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اچھائی کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں اس کی قدر و منزلت اس قدر ہے، اس کی قدر و منزلت اس قدر ہے کہ کوئی شخص اس مہینے کا ایک روزہ چھوڑ دے، خدا کی قسم وہ ساری زندگی روزے رکھتے رہے، اس ایک روزے کا فدیہ نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی 1000 سال کی زندگی ہو۔ صرف ایک دن کا روزہ، صرف ایک دن کا روزہ چھوڑنا جان بوجھ کے، تم ساری زندگی روزے رکھتے رہو، تم اس ایک روزے کی جو قدر و منزلت ہے اس کو پا نہیں سکو گے۔ کیوں کہ باقی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انسان کے اپنے لیے ہیں، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، اس مہینے کے اندر نیکیاں اس قدر بڑھا دی جاتی ہیں کہ ایک نیکی 70 درجے تک چلی جاتی ہے، ایک نفل فرض کے برابر ٹھہرتا ہے، اس مہینے کے اندر عمرہ حج کے برابر ٹھہرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر نیکیاں اس قدر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، لیکن جب اللہ اجر دیتا ہے، جب وہ کہتا ہے نا کہ یہ میرے لیے روزہ ہے، وہ کس لیے؟
کہ انسان اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا، وہ اللہ کی وحدانیت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کے ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ باقی عبادتیں ریا کے ساتھ کی جا سکتی، کسی کو دکھانے کے لیے کی جا سکتی، لیکن یہ وہ واحد عبادت ہے جو کہ بندہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر سکتا۔ اگر بندہ گھر میں تنہائی میں ہو، کوئی چیز بھی کھا پی سکتا ہے، باہر آ کے جتنی مرضی ایکٹنگ کرتا رہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن جو روزہ رکھتا ہے، جو تنہائی میں تب ہوتا ہے، وہ تب بھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس میں کوئی شرک نہیں کرتا بندہ، اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ جب بادشاہ جزا دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تھیلیاں کھول دیتے ہیں، اور پھر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جنت کا ایک دروازہ ہی روزے داروں کے لیے رکھ دیا ہے جس کا نام الریان ہے، اس میں روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، اور جب روزے دار گزر جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، کوئی اور نہیں گزر سکے گا، کوئی اور نہیں گزر سکے گا۔ اور اس مہینے کے اندر جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ قرآن مجید کا نزول، اس کی شان اور اس کی عظمت کیا ہے؟ اللہ نے اسپیشل فرشتے بنائے، اسپیشل فرشتوں کی ڈیوٹی، وہ جہاں کہیں بھی، جس جگہ بھی اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس قرآن کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ساری دنیا میں ڈھونڈتے ہیں وہ مجلسیں جس مجلس کے اندر اس قرآن کو پڑھا جا رہا ہو، اللہ کی شریعت کو سیکھا جا رہا ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور فرشتے اس ساری مجلس کو گھیرا ڈال لیتے ہیں، اسپیشل فرشتے، کوئی اور کام نہیں ان کا، دنیا میں یہی کام ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس محفل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، سارے فرشتے اپنے پروں سے اس کے اوپر کے زمین سے لے کر آسمان تک اپنے پروں کا سایہ کر دیتے، گھیر لیتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ، اور جب تک وہ مجلس جاری رہتی ہے وہ فرشتے اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ وَغَشِيَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَأُنزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ کہ اللہ کی رحمت اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے اس مجلس کو، اور اس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی سکینت کو نازل کرتا ہے، اپنی سکینت کو نازل کرتا ہے، اور تب تک وہ فرشتے وہیں رہتے ہیں جب تک مجلس برخاست نہیں ہوتی۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے آسمان پہ جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے، اللہ حالانکہ جانتا ہے سارا کچھ، وہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے، کیا دیکھ کے آئے؟ وہ کہتے ہیں اللہ ایک مجلس تھی جس میں تیرا ذکر ہو رہا تھا، قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا تھا۔ اللہ پوچھتے ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ پوچھیں گے اے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ ان کا اشتیاق اور بڑھ جائے، ان کی مجلس اور زیادہ لمبی ہو جائے، اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ وہ جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے، جو تم نے آگ پیدا کی ہے جہنم کے اندر، اس سے پناہ طلب کر رہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں انہوں نے میری آگ کو دیکھا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ اگر آگ کو دیکھ لیں تو وہ اور زیادہ استغفار کرنا شروع کر دیں۔ اور ہم روزے میں کیا کرتے؟ ہماری روٹین نہیں بدلتی، جو ہم گناہ کے کام اس سے پہلے کرتے ہیں وہ اس مہینے میں بھی جاری ہے، لیکن اللہ
کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس جہنم کی آگ کو دیکھ لے، اور جو ایماندار ہوتا ہے نا، جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کے نور سے دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ساری، قرآن مجید سارا اللہ تعالیٰ کا نور ہے. دیکھیں اس میں، اس کو تو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ جواب ملتا ہے اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. اگر وہ جہنم کو دیکھ لے تو اور استغفار کریں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ماتے ہیں کہ میں نے پوری مجلس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا اور جنت میں داخلہ دے دیا. فرشتے کہیں گے اللہ ایک بندہ تھا بڑا گناہگار، اس کی نیت نہیں تھی اس مجلس میں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی، وہ ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا، کوئی نیت نہیں، کوئی ثواب کا ارادہ نہیں، کوئی سیکھنے سکھانے کا ارادہ نہیں، آ کے بیٹھ گیا. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مجلس کی برکت کی وجہ سے اس کو بھی معاف کر دیا. ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے. قالوا من ہم یا رسول اللہ، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم اہل القرآن، ہم اہل القرآن خاصۃ اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں جو قرآن والے ہیں. خدارا اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو اس مہینے میں مضبوط کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میرے صحابہ کوئی چاہتا ہے کہ کوئی وادی بطحان میں جائے اور وادی عقیق میں جائے اور صبح صبح جائے، صبح اٹھے اور صبح صبح جائے وہاں پہ اور جا کے وہاں پہ سب سے جو قیمتی اونٹ ہیں 2 ان کو لے کے آئے؟ صحابہ کہتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں صبح صبح اور ہمیں وہاں پہ بڑے اچھے اونٹ مل جائیں اور ہم لے کے آ جائیں، کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے صبح جلدی اٹھے، نماز پڑھے، مسجد میں آئے اور 2 آیتیں پڑھے، 2 آیتیں پڑھے، وہ اس 2 اونٹنیوں سے، وہ 2 اونٹوں سے زیادہ قیمتی. یہ ہم سارا سال پڑے رہتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے، لیکن کبھی اللہ کی خواہش کو بھی دیکھ لو. جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے سوال کرنا ہے، مومن بندہ یہ سوال اس وقت دے گا قبر کے اندر اس سوال کا جواب کہ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، تمہارے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو ایمان والا ہوگا، جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، جس نے سمجھ کے نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسول پہ، فرشتوں پہ یہ ایماندار ہوگا، وہ تو اس کا جواب دے دے گا کہ تمہیں پتا کس نے بتایا ہے، تم نے یہ سیکھا کہاں سے ہے، تمہیں کون کہتا ہے کہ تمہارا رب ہے اللہ، تمہارا دین اسلام ہے، تمہارے نبی محمد ہے، کون کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کتاب اللہ سے پڑھا ہے، کتاب اللہ سے پڑھا ہے. اور جب ہم پڑھتے نہیں، یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ اس سوال کا جواب دینا کوئی آسان جواب نہیں ہوگا. یہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ من ربو کا، ہمارا رب اللہ ہے، جواب دے لیں گے، لیکن قبر کے اندر اسی کے منہ سے نکلے گا جس نے اللہ کو اپنا رب مان کے زندگی گزاری ہوگی.
یہ بات کو سمجھ لیں کہ جس کے ذہن کے اندر، جس کے دماغ کے اندر، جس کے دل کے اندر، جس کے اعمال کے اندر اللہ پرائرٹی تھا، وہی اس سوال کا جواب صحیح دے سکے گا۔ جس نے اس کتاب کو پڑھ کے اللہ پہ پورا یقین کر کے یہ سارے سجدے کیے ہوں گے، اللہ کو رب مانا ہوگا، اسلام کو دین مانا ہوگا، محمد کو نبی مانا ہوگا،